ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑیں، فیقتلون تو ماریں، ویقتلون اور مریں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ توریت اور انجیل اور قرآن میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں راہ خدا میں جان و مال خرچ کر کے جنت پانے والے ایمانداروں کی ایک مثال بیان کی گئی ہے، جس سے کمال لطف و کرم کا اظہار ہوتا ہے کہ پروردگار عالم عز و جل نے انہیں جنت عطا فرمانا ان کے جان و مال کا عوض قرار دیا اور اپنے آپ کو خریدار فرمایا۔ یہ کمال عزت افزائی ہے کہ وہ ہمارا خریدار بنے اور ہم سے خریدے۔ کس چیز کو؟ وہ جو نہ ہماری بنائی ہوئی ہے اور نہ ہماری پیدا کی ہوئی۔ جان ہے تو اس کی پیدا کی ہوئی، اور مال ہے تو اس کا عطا فرمایا ہوا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب انصار نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے شب عقبہ بیعت کی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب عز و جل کے لیے اور اپنے لیے کچھ شرط فرما لیجئے جو آپ چاہیں۔ ارشاد فرمایا، میں اپنے رب عز و جل کے لیے تو یہ شرط کرتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے لیے یہ کہ جن چیزوں سے تم اپنے جان و مال کو بچاتے اور محفوظ رکھتے ہو اس کو میرے لیے بھی گوارا نہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایسا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا، جنت۔ اللہ کریم نے اپنے ذمہ کرم پر سچا وعدہ لیا تورات، انجیل اور قرآن میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ جس طرح قرآن میں موجود ہے اسی طرح تورات اور انجیل میں بھی تھا۔ عیسائی شور مچاتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں تو ایسا کوئی وعدہ نہیں۔ یہ ان کی انجیل سے بھی جہالت کی علامت ہے کہ اولاً تو آج کی انجیل تحریف شدہ ہے۔ اب اگر ایسی آیت نہ بھی ہو تو کیا اعتراض کہ جب قرآن نے یہ فرمایا اس وقت یقیناً موجود تھی، ورنہ اس وقت بھی نجران وغیرہ بلکہ خود مدینہ طیبہ کے قرب و جوار میں عیسائی موجود تھے اور قرآن کی آیت پر اعتراضات کی بچھاڑ کر دیتے۔ اور ثانیاً یہ کہ آج کی انجیل میں بغور دیکھیں تو اس مفہوم کی آیات موجود ہیں۔ اپنے وعدے کا پورا کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں،
کیونکہ وعدہ خلافی کرنا معیوب ہے۔ ہم میں سے کوئی سخی وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ جو کہ سب سے بڑا کریم ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ جہاد سے متعلق یہ سب سے بہترین ترغیب ہے۔ اللہ کریم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی اس آیت میں کہ خوشیاں مناؤ، یعنی تم بے حد خوشیاں مناؤ، کیونکہ تم نے فنا ہو جانے والی چیز کو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز کے بدلے میں بیچ دیا، اور یہی بڑی کامیابی، یعنی اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کریم کو بیچ دیا۔ اس آیت مبارکہ میں جنت کی عظمت کو بھی بیان کیا گیا، اور جنت کے لیے جان قربان کر دینے والوں کی بھی عظمت کو بیان کیا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے جسموں کی قیمت جنت کے سوا اور کوئی نہیں، تو تم اپنے جسموں کو جنت کے بدلے ہی بیچو۔ یہاں جنت کی طلب سے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت حکم بن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ موطا میں جب حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو لوگوں نے بلند آواز سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت لشکر کی ایک طرف موجود تھے، اور 3 دن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی نہ کھایا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی جسے بھوک کی وجہ سے چوس رہے تھے۔ جب حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے تاب ہو کر ہڈی پھینک دی اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، اے عبداللہ، ابھی تک تیرے پاس دنیاوی چیز موجود ہے؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے جگری سے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اس دوران تلوار کے وار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی کٹ گئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار پڑھے، تو نے صرف یہ انگلی کٹوائی ہے اور راہ خدا عز و جل میں یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں۔ اے نفس، شہید ہو جا، ورنہ موت کا فیصلہ تجھے قتل کر ڈالے گا اور تجھے ضرور موت دی جائے گی۔ تو نے جس چیز کی تمنا کی تجھے وہ چیز دی گئی۔ اب اگر تو بھی ان دونوں یعنی حضرت زید بن حارث اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح شہید ہو گیا تو کامیاب ہے، اور اگر تو نے تاخیر کی تو تحقیق بدبختی تیرا مقدر ہوگی۔ پھر اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، اے نفس، تجھے کس چیز کی تمنا ہے؟ کیا فلاں کی؟ تو سن اسے 3 طلاق۔ کیا تجھے فلاں فلاں لونڈی غلام اور فلاں باغ سے محبت ہے؟ تو سن اپنی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوڑ دے۔ اے نفس، تجھے کیا ہو گیا کہ تو جنت کو ناپسند کر رہا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ تجھے اس میں ضرور جانا پڑے گا۔ اب تیری مرضی، چاہے خوش ہو چاہے مجبور ہو، جا، خوش ہو کر جا، بے شک تو وہاں مطمئن رہے گا۔ تو پانی کا ایک قطرہ ہی تو ہے، تو پانی کا ایک قطرہ ہی تو ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور بالآخر لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے پر خوشی منانا اچھا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت یا کوئی دوسری بشارت ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، جیسے اس آیت میں اس چیز کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی